السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ دوستوں، جب بھی ہم گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج ورڈ کو سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک ڈر آ جاتا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ گلوبل وارمنگ ایک ایسا بھیانک چینج ہے جس سے آج پوری دنیا گزر رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم انسان ہی صرف گلوبل وارمنگ سے پریشان ہیں، بلکہ زمین پر رہنے والا ہر چھوٹا بڑا جاندار اور درخت بھی اس کی چپیٹ میں ہیں۔ آج ہماری زمین جس مقام پہ ہے وہاں سے اسے واپس لانا بہت مشکل ہے۔ مارچ 2019 میں جنرل اسمبلی کے ایکسپرٹ اسپیکرز نے پوری زمین کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس صرف 11 سال کا وقت ہے اس آنے والے نقصان کو روکنے کے لیے جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہونے والے ہیں، اور اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے تو شاید ہمیں آنے والے وقت میں بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے لیے ہم بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ 20ویں صدی کے شروعات سے ہی سمندر کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کلائمیٹ سائنس کے اسپیشل رپورٹ کے مطابق سال 1900 سے لے کر 2016 تک سمندر کی سطح 6.3 انچ سے لے کر 8.3 انچ تک بڑھ چکی ہے۔ نیشنل اکیڈمی آف سائنس کی اسٹڈی کے مطابق یہ لگ بھگ پوری طرح انسانوں کی وجہ سے ہوئے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوا ہے، جس وجہ سے زمین پر موجود برف پگھل رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بڑھتی گرمی کی وجہ سے ہر سال زمین پہ موجود برف 17,000 اسکوائر میل زمین کی برف پگھل کر وہ پانی سمندر میں مل کر سمندر کی سطح بڑھا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، ویسٹ انٹارکٹک آئس شیٹ جسے WAIS کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس میں 3 بڑے گلیشیئرز موجود ہیں جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ان تینوں گلیشیئر سے پگھل کر پانی ہر سال 0.0094 انچ پوری زمین کے سمندر کی سطح کو بڑھا رہا ہے۔ ایک ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ WAIS میں موجود گلیشیئرز آنے والے 100 سالوں میں پوری طرح سے پگھل کر غائب ہو جائیں گے۔ اگر زمین ایسے ہی مزید گرم ہوتی رہی اور گلوبل وارمنگ کا ریٹ ایسے ہی مزید بڑھتا رہا تو اس WAIS کو پوری طرح سے پگھلنے میں صرف 300 سالوں کا وقت لگے گا۔ گرین لینڈ کی آئس شیٹ کا بھی کچھ ایسا ہی بھیانک حال ہے۔ جیمز ہینسن، جو کہ امریکہ کے ایک پروفیسر کلائمیٹ سائنس اویئرنیس سلیوشن کے ڈائریکٹر ہیں، ان کے مطابق سال 2100 تک گرین لینڈ کی آئس شیٹ پوری طرح سے پگھل جائے گی، جس وجہ سے زمین پر پانی کی سطح لگ بھگ 30 فٹ تک بڑھ جائے گی، اور اسی وجہ سے 10 ملین سے بھی زیادہ لوگ اثر انداز ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے جانداروں پر بھی اس کا گہرا اثر پڑے گا۔ جو لوگ سمندر کی سطح کے قریب رہتے ہیں وہ لوگ بھی اس سے بری طرح سے اثر انداز ہوں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، گلوبل وارمنگ کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ بارش، برف باری اور دوسری کلائمیٹ چینجز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے سیلاب بھی آئیں گے، اور اس وجہ سے یورپین ممالک اور ان کے ساتھ سمندر کے کناروں پہ موجود علاقوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ صرف سمندر کی سطح ہی اونچی ہونے سے اس کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک سب سے بڑی چیز ہے، وہ ہے آکسیجن کی کمی۔ بڑھتی پولیوشن کی وجہ سے لگاتار زمین پر گرمی کے بڑھنے کی وجہ سے سمندر میں آکسیجن کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار اسی مقدار سے بڑھتی جا رہی ہے جس مقدار سے آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، جس کے اثرات مچھلیوں اور سمندر میں موجود دوسرے جانداروں پر پڑ رہے ہیں، اور سمندر کے ذریعے اپنا ذریعہ معاش کمانے والے لوگوں پر بھی اس کا اچھا خاصا اثر پڑ رہا ہے۔ ایک ریسنٹ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سمندر میں آکسیجن کی مقدار پچھلے 5 سالوں میں 2% کم ہوئی ہے۔ سمندری جانداروں کے لیے آکسیجن کی مقدار کا پراپر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے سمندر کا پانی مزید گرم ہوتا جا رہا ہے، اور جس وجہ سے سمندر میں موجود جانداروں کی موت ہو رہی ہے۔ آپ ذرا یہ فرض کریں کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے اور ہوا بھی آنا کم ہو چکی ہے، تو ذرا اندازہ لگائیں کہ ایسے ماحول میں آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، اور آپ اسی وقت اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے بے چین ہو جائیں گے۔ کچھ ایسا ہی حال سمندر کے گرم ہونے کی وجہ سے اس میں رہنے والے جانداروں کا بھی ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ جاندار اس پانی سے باہر نہیں آ سکتے، تو ذرا سوچیں ان پر کیا گزرتی ہوگی۔
لیکن جب بھی ہمیں زیادہ گرمی لگتی ہے تب ہم یا تو گھر کی کھڑکیاں کھول لیتے ہیں یا پھر اے سی آن کر لیتے ہیں، لیکن یہ جاندار اور درخت اس گرمی کو ہر روز برداشت کر رہے ہیں اور یہ اپنا درد کسی کو نہیں بتا سکتے، اور اس سب کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم انسان ہی ہیں۔ دن بدن زمین کے گرم ہونے کی وجہ سے بہت سارے درخت اور جاندار اس مشکل کا سامنا کرنے سے دوچار ہیں اور ہر روز خود کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے جانداروں کی نسل ناپائید ہونے تک پہنچ چکی ہے۔ کچھ ہی نسلوں کے جاندار اور درخت خود کو اس ماحول میں ڈھالنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو وہیں کچھ نسلوں کے جاندار ناپائید ہوتے جا رہے ہیں۔ یورپ میں اس کے کافی سارے نتائج سامنے آئے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے ہزاروں کی تعداد میں جانداروں کا ناپائید ہونا، فصلوں کی پیداوار میں بہت زیادہ کمی، سمندر کی سطح کا بڑھنا، بہت زیادہ تعداد میں جانداروں کا کم ہونا۔ یہ تو بس شروعات ہے۔ جس طرف یہ گلوبل وارمنگ ہمیں لے جا رہی ہے، پتہ نہیں آنے والے وقت میں ہمیں کتنی زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ ابھی بھی زمین پر برف باری ہوتی ہے اور کئی جگہوں پر بہت زیادہ ٹھنڈ بھی پڑتی ہے۔ یہ تو ایک ثبوت ہے کہ گلوبل وارمنگ ابھی بھی ہماری زمین کو نقصان نہیں پہنچا رہی، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ نیشنل جیوگرافک نے اس بات کو بتایا ہے کہ زیادہ گرمی اصل میں زیادہ بارش اور بہت زیادہ مقدار میں برف باری کی وجہ بنتی ہے۔ ذرا سوچیں، جب بھی کبھی شام کے وقت بہت زیادہ تیز گرمی لگتی ہے اور موسم بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت تیز آندھی چلتی ہے، بہت تیز بارش ہوتی ہے اور ساتھ ہی بجلی بھی گرجتی ہے، اور ان سب کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے گرم موسم۔ زمین کے گرم ہونے کے پیچھے صرف کڑکتی دھوپ کا ہی ہاتھ نہیں ہوتا۔ اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے زمین دن بدن گرم ہوتی جا رہی ہے، جس وجہ سے بہت زیادہ تیز بارش، بہت تیز برف باری اور ایسے ایکسٹریم ویدر کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کے متعلق کوئی قدم نہیں اٹھایا تو وہ دن زیادہ دور نہیں جب ہم انسان کسی بڑے طوفان کے آمنے سامنے ہوں گے اور ہم اس تباہی سے خود کو بچانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آئیے ہم سب مل کر اس گلوبل وارمنگ کو روکنے کی طرف اپنا قدم بڑھائیں اور اپنے مستقبل کو محفوظ اور خوشحال بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ سو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔